الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم باوفا بہادر نڈر بیگار بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ چل رہا ہے. رمضان کے جمعے کے بیانات عام طور پر ان کی کوئی تقسیم ہوتی ہے. کسی ایک جمعے میں روزے کے فضائل و مسائل رکھنے پر اللہ کا وعدہ کیا ہے، نہ رکھنے پر وعید کیا ہے، وہ سنایا جاتا ہے. رمضان کے کسی جمعے میں تقویٰ کسے بولتے وہ سنایا جاتا ہے. اور رمضان کے کسی جمعے میں اکابر اور اسلاف کا رمضان میں تلاوت کا ذوق کیا تھا یہ بیان کیا جاتا ہے قرآن کی عظمت پر. اور پھر کسی ایک آخری جمعے میں یا آخری عشرے سے پہلے اعتکاف کے مسائل اور صدقۃ الفطر کے مسائل اور زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں. تو ہماری ترتیب کیا ہے وہ میں نہیں بول سکتا، اس لیے کہ ہماری ترتیب بھی کچھ الگ ہوتی ہے. کیا کریں، نظام، حالات، معاشرہ، مسلمانوں کی زندگیاں سب پر غور فکر کر کے بولنا پڑتا ہے. تو بہرحال اللہ جو مضمون دے گا وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. ایک بات یاد رکھیں، عام طور پر لوگوں کا ذہن، لوگوں کا مزاج ہی ہوتا ہے مہینہ کون سا چل رہا، اوچ بات ہونا سننے کا لوگ شوق رکھتے ہیں. مثلا ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، تو اگر ربیع الاول کے مہینے میں چونکہ ربیع الاول میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی ہے اور وفات اور وصال بھی ہوا، دونوں چیزیں، ولادت بھی وفات اور وصال بھی. اب ہماری مسلمان قوم اور ہمارا سماج یہ چاہتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، خصوصیات اور ولادت کو سنیں. یہ ماحول ہوتا ہے، مزاج ہوتا ہے لوگوں کا. اگر ربیع الاول کے 4-5 جمعوں میں سے کسی ایک جمعے میں یا ربیع الاول کے پورے مہینے کے جمعوں میں اگر سیرت پر بات نہ ہو، نبی کی ولادت پر بات نہ ہو، تو پھر قوم فتویٰ دے دیتی ہے کہ یہ مولانا کو، خطیب صاحب کو نبی سے محبت نہیں ہے. اب خطیب صاحب اگر ربیع الاول کے مہینے میں سیرت پر بات نہ ہوئی، سیرت پر بات نہیں کیے، ولادت پر بات نہیں کیے، اطاعت رسول پر بات کیے اور نبی سے محبت کے اسباب کیا ہیں وہ بیان کیے، داڑھی کی اہمیت پر بیان کیے، نماز چھوڑنے پر وعید کیا وہ بیان کیے، لباس شرعی اور اس کے اصول کیا وہ بیان کیے، تجارت کے اصول کیا وہ بیان کیے، معاملات اور لین دین کے اصول اور آداب کیا وہ بیان کیے. یا پھر دوسرے کوئی اور ٹاپک اور موضوع پر بات ہو تو ہماری قوم کیا سمجھ جاتی ہے کہ یہ مولانا کو، خطیب صاحب کو نبی سے محبت نہیں ہے. ورنہ پھر مہینہ چل رہا ربیع الاول کا بیان کر رہی کو صاحب دین کی بات نہیں ہے، یہ ایسا سمجھ جاتے لوگ. دونوں باتیں، دین کی بات نہیں کر رہی ہے یا پھر سیرت پر بات نہیں کر رہی، نبی سے محبت نہیں ہے. یہ دونوں باتیں غلط ہی غلط ہے. صحیح بات کیا اور صحیح مفہوم کیا ہے، سمجھنا کیا چاہیے ہم لوگوں کو کہ جس عنوان پر بھی بات ہو مساجد کے اندر، یہ بات میں اس سے پہلے کبھی بیان کر دیا تھا، پھر دوبارہ بول رہا ہوں تاکہ لوگوں کا ذہن ریفریش ہو جائے، آموختہ پکا ہو جائے، اس لیے بول رہا ہوں
جس عنوان پر بھی ٹاپک پر بھی بات ہوگی جمعے میں یا کسی اور موقع پر، وہ دین ہی کی بات ہے اور وہ سیرت ہی کی بات ہے. نبی کی سیرت میں نماز ہے نہیں ہے، پھر نماز پر بات ہو تو پھر یہ سیرت ہی کی بات ہے. نبی کی زندگی اور قرآن میں حلال کی بات ہے نہیں ہے. اگر جمعے کے موقع سے جمعے کے عنوان اور جمعے کے بیان اور جمعے کے موقع پر حلال کمائی پر اگر بات ہو تو پھر قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ مولانا مہینہ کون سا چل رہا ہے بات اور عنوان ٹاپک کون سی لے کر آئے. نبی کی سیرت کے اندر حلال کی بات ہے، نبی کی سیرت کے اندر نماز کی بات ہے، نبی کی سیرت کے اندر حلال کو چھوڑنے کی بات ہے، نبی کی سیرت اور قرآن مجید کے پیغام کے اندر، قرآن مجید کی آیات کے اندر سود سے بچنے کی بات ہے. اب اگر وہ عنوانات پر اگر بات ہو تو پھر سننا چاہیے توجہ سے. اصل میں خطیب صاحب، امام صاحب جو عنوان دیکھ کر آتے نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو دیکھ کر آتے وہ بہت کم بولتے، جو لکھ کر نوٹ کر کے آتے وہ بہت کم بولتے. حالات، ماحول، معاشرہ، ملک کے حالات، دنیا کے حالات، اس پر بھی کچھ بولنا ہوتا ہے، قوم کو میسج دینا ہوتا ہے، ذمہ داری کو بتانا ہوتا ہے. اس لیے وہ بھی لے کر جوڑنا عنوان کے ساتھ، قرآن حدیث کو، واقعات کو جوڑنا، پھر حالات کو جوڑنا. اب یہ سب جوڑ کر بولنا تو پھر وقت بھی زیادہ ہو جاتا، اور مہینہ اور اس وقت کی حالت کی بات، وہ ایک بات آئے، کوئی ایک پوائنٹ آ گیا تو آ جاتا ہے، ورنہ زیادہ تر بات حالات اور دوسری چیزوں پر بھی ہوتی ہے. تو آپ ذرا توجہ سے سنتے رہیں، بیانات کیا ہوتے ہیں، بیانات سے کیا ہوتا ہے، یہ سب چیزیں آپ ذرا توجہ سے کرتے رہیں. بہرحال اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ جمعے کے جو بیانات ہوتے ہیں ان کی اہمیت ہے، ان کو توجہ سے سنو. اور جو بیان ہوتا ہے وہ شریعت ہی کا حصہ ہوتا ہے، سیرت ہی کا حصہ ہوتا ہے، دین ہی کا حصہ ہوتا ہے. یہ بات آپ اپنے دل دماغ کے اندر نوٹ کر لیں. چاہے جس عنوان پر بات ہو، بالوں کے عنوان پر بات ہو، آپ سمجھ جائیں یہ بھی دین کا حصہ ہے. اگر پگڑی کی اہمیت پر بات ہو، سمجھ جائیں یہ دین کا حصہ اور سیرت کا حصہ ہے. اسی طرح کسی عنوان پر بات ہو، آپ سمجھ جائیں یہ دین کا حصہ ہے اور یہ دین کی بات ہے، سیرت کی بات ہو رہی ہے. یہ آپ دل میں نیت اور ارادہ کر کے بیٹھیں. ہر بیان کو آپ مہینے سے نہ جوڑیں، مہینہ کون سا چل رہا، عنوان کو سا بول رہے. ہر مہینے کو، ہر خطیب کے بیان کو اپنے ذہن کے حساب سے سوچ کر، دیکھ کر فتویٰ نہ دیں. فتویٰ دینے میں جلدی نہ کریں. پہلی بات یہ، جو بھی بیان ہوتا ہے جمعے کے عنوان پر، جمعے کے موقع پر یا کسی اور موقع پر، تو ہر بیان، ہر ٹاپک اور ہر عنوان سیرت کا حصہ ہے، اور ہر عنوان اور ہر بیان وہ دین ہی کی بات اس میں ہوتی ہے. یہ پہلی بات ہے، اسے آپ نوٹ کر لیں. اب چلیں آگے بڑھیں گے. ہمارا گزشتہ جمعے کا عنوان اور بیان تھا، یاد ہے کسی کو؟ جمعے کے بیان کی اہمیت اور رمضان کی قدر، یہ دونوں کو جوڑ کر بولا. کیا بولا؟ جمعے کے بیان کی اہمیت اور رمضان کی قدر. دونوں باتیں بڑی لمبی چوڑی تفصیل طلب ہے. تو جمعے کے بیانات کو اہمیت سے آئیں، شوق سے سنیں، سمجھیں بیانات کو، بات کی تہ تک، گہرائی تک پہنچ کر سننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ہوتا ہے بات کو سننا، ایک ہوتا ہے بات کو سننا اور صحیح سننا، ایک ہوتا ہے بات کو سن کر سمجھنا، اور ایک ہے بات کو سن کر صحیح سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے بات کو غلط سننا، غلط سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے بات کو سنے صحیح اور سمجھے بھی صحیح لیکن مطلب اور تفسیر غلط کر لینا. ان میں سے کون سا پوائنٹ اچھا ہے؟ سننا بھی اچھا طریقے سے، اچھی نیت سے، اور سمجھنا بھی اچھے طریقے سے. جو بول رہے جتنا بول رہے اتنا ہی سمجھنا، جو نہیں بول رہے وہ نہیں سمجھنا، جتنا بول رہے وہ سمجھنا. توجہ اس پر ہو، اسی لفظ پر توجہ ہو، اس کے اپوزٹ کا مطلب کیا نکلتا اس پر توجہ نہ ہو. بات صحیح سننا اور کیا حساب سے بول رہے ہیں اسے وہ سمجھنا، اور پھر کیا ہو اس کے بعد میں. اب صحیح سنا بندہ، صحیح سمجھا کیا بولے وہ، تو پھر بعد میں کیا ہوگا؟ عمل ہوگا. سنے گا نہیں تو پھر سمجھے گا نہیں، سمجھے گا نہیں تو پھر عمل نہیں ہوگا. تو عمل کے لیے کون سی چیز پہلی ہے؟ سننا پہلا ہے، پھر بعد میں ہے نمبر دوسرا سمجھنے کا. تو اس لیے تین بھی ہمارے پاس باتیں ہو، سننے کا بھی مزاج اور شوق ہو بیانات کا، دوسرا سمجھنے کا مزاج ہو اور جو بولے وہ سمجھنا ہے،
تیسرا ہے سنے سمجھے تو پھر عمل کرنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے کہ جمعے کے بیانات کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اس لیے بڑی اہمیت ہے ان کی۔ جمعے کے بیانات سے یہ کھیل نہیں ہوتے، یہ قوم کو پیغام ہوتا ہے، حالات بتانا ہوتا ہے، اس لیے جمعے کے بیانات کو اہمیت دیں، جلدی آنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم لوگ اپنے جمعے اور اپنے اسلام کے اندر فضیلت والا دین ہے، اگر اس کی ہمیں اہمیت اور قدر نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے کیا فیصلے ہوتے پتہ نہیں ہے۔ اہمیت کو سمجھیں، آنے کی جلدی کوشش کریں، کیا بیان ہوتا ہے، کس ٹاپک پر بیان ہوتا ہے، آپ سمجھے، نوٹ کریں۔ آیت آج کون سی پڑھی گئی، اس کا معنی کیا کیا گیا، اس پر واقعات کیا بولے گئے، یہ تک نوٹ کرنا چاہیے۔ گئے جمعہ واقعہ بتایا تھا میں، آپ کو یاد ہے ہی نہیں یاد ہے؟ ہمارے حضرت آئے تھے نہیں جلسے کو، حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب، تو حضرت کا بیان پہلے سیریز کے اندر آتے تھے، سیریز جھکتے تھے، تو ایک عورت حضرت کے بیان کی سیدھی ہر جمعہ لیتی تھی، سنتی تھی، اس کے بعد حضرت کو فون کر کے سناتی تھی، مولانا آج آپ کا یہ بیان ہوا نہیں، اس سلمان پر بات ہوئی نہیں، آپ یہ واقعہ بولے نہیں، آپ یہ آیت پڑھے نہیں، یہ آیت فلاں سورے میں ہے نہیں، یہ آیت فلاں پارے میں ہے نہیں، ایسا بولتی تھی۔ کون؟ عورت کو پانی کی اجازت ہے مسجد کے اندر ہے نہیں، اجازت مسجد کے اندر؟ عورتوں کو مسجد میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ آ سکتے نہیں آ سکتے؟ نبی کے زمانے کا حال کیا تھا، اب علماء کرام کا فتویٰ کیا ہے، حالات تقاضا کس کا کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں بڑی لمبی تفصیل ہے، نوٹ کر کے آیا تھا۔ لیکن اتنی بات تو یاد رکھو، اتنی بات یاد رکھو کہ عورتوں کا مسجد میں آنے سے اسلام کسی قسم کی ممانعت نہیں کرتا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ۔ دوسرا پوائنٹ، پہلا پوائنٹ سمجھ میں آ گیا، عورتوں کو مسجد میں آنے سے بالکل اسلام منع نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھو۔ پھر دوسری بات، دوسرا پوائنٹ، دوسرا نقطہ یہ، اچھا اب سمجھو، اب تمہیں کیا سمجھیں گے، اصل تو ہمیں عورتوں کو گانے کرانا کیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اختلاط سے بھی منع کرتا اسلام، مرد اور عورتوں کے اختلاط سے، ملاپ سے، میل ملاپ سے، ایک جگہ ہو کر بیٹھنے سے، اس سے منع کرتا اسلام۔ اب وہ بات جو پہلے کیا اسلام منع نہیں کرتا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر عورتوں کو مسجد میں آنے سے انکار اور منع کیا جاتا، منع کیوں کیا گیا وہ بتا دیا آپ کو، اختلاط نہیں ہونا مردوں کا، اس لیے منع کیا گیا۔ اختلاط نہیں ہے عورتوں کا مردوں کا ایک جگہ بیٹھنا، ایسا نہیں ہو رہا، ان کے لیے الگ حال ہے، ان کے لیے الگ انتظام ہے، ان کے لیے الگ کوئی آفس ہے، تو پھر یا پھر جمعے کے بیانات کو کسی اور کیبل کے ذریعے سے گھروں تک سنانے کا انتظام ہوتا ہے، یا خواتین منزل بنائی گئی ہے وہاں تک جمعے کا بیان اور خطاب سنا جاتا ہے، تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں، کرنے میں کوئی اجازت نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ اور ایک بات سمجھو، اگر مسجدوں میں عورتوں کا آنے کی ممانعت ہوتی تو پھر ایک بات، غیر مسلم لوگوں میں ان کی کچھ مندریں ایسی ہیں کہ وہاں عورتوں کو پرمیشن نہیں ہے، جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ہمیں بھی ہماری مسجدوں کا حال نہیں ہو جائے تو پھر ان سے ہماری مشابہت ہو جائے گی، انہوں آنے نہیں دے رہی عورتوں کو مندروں کے اندر، ہمیں آنے نہیں دے رہی، ان سے مشابہت ہو جائے گی، اس لیے ان سے مشابہت نہیں ہے تو ان کے اپوزٹ میں کرنا ہے ہم کو، تو اس لیے کیا نظام ہے ہمارا، کعبۃ اللہ کو دیکھو، حرمین شریفین کو دیکھو، کیا ہوتا ہے، عورتیں جاتی نہیں جاتی حرمین شریفین کو، کعبۃ اللہ کا طواف عورتیں کرتی نہیں کرتی، حج عمرہ کرتی نہیں کرتی، صرف مرد ہی کرتے ہیں یا عورتیں بھی کرتی ہیں؟ عورتیں بھی کرتی ہیں۔ اب کیا بات ہے، منع کر دو پھر، نہیں جانا عورتوں کو، کر دو پھر، منع کر دو۔ شریعت کو سمجھو، شریعت کو، قرآن حدیث کو، حالات کو رکھ کر سمجھو، علماء کے فتاوی کو رکھ کر سمجھو، صحابہ کے اقوال کو رکھ کر سمجھو۔ آدھی بات سن کے کبھی فیصلہ دینے میں جلدی نہیں کرنا، فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرنا، پوری بات کو سمجھنا پڑے گا۔ اب اتنی سوال کا، اتنی بات کا جواب دو، کیا اسلام، ایمان، عقائد، رسالت، توحید، قیامت، خبر، آخرت، جنت، دوزخ، نماز اور دوسری جتنی عبادتیں ہیں، روزہ، تراویح، زکوٰۃ، حج وغیرہ، صرف یہ مردوں کے لیے ہی ہے یا عورتوں کے لیے بھی ہے؟ جواب دو ذرا، جواب دو ذرا، بولتے رہیں گے تو بات سمجھ میں آتی جائے گی، تمہیں بھی سنتی بول کر مجھے بھی سمجھ میں آئے گا، نہیں تو پھر کیا کریں گے، خالی میں بولتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیں گے۔ بہت توجہ سے سننے والے لوگ کیا کرتے معلوم، جمعے کا بیان کیسا سنتے ہو، تب میں کیا سمجھ جانا، میرا بیان بہت توجہ سے سن رہی سمجھ۔ ایک لطیفہ بولتا ہوں سنو، ایک آدمی تھا کرتے،
ایک آدمی کیا کرتا تھا، جمعے میں بیان مولانا آ کر بیان کرتے تھے، ان آ کر ایسا بیٹھتا تھا جیسا آپ لوگ بیٹھتے نہیں، ایسا بیٹھتا تھا. مولانا کیا سمجھ رہتے تھے، بڑا شوق سے سنتا بیان. اب کبھی کبھار بیان دیری ہو جاتا تھا تو وہ بندہ کیا کرتا تھا، اب کبھی کبھار دیری ہو گیا بیان تو لوگ خوش ہو جاتے تھے، یہ بندہ اتنا بیٹھ پڑتا تھا تو مولانا سمجھ بیان، مولانا کی عادت تھی ہر کیا مجھ سے بیان کرتے تھے لوگ. اب بیان بڑا ہوتا تھا، اب لوگ اٹھ جاتے تھے، اب ایک ہی بندہ بیٹھ کے ہوتا تھا اور ان کی آنکھیں مجھے ایسا جھکا لے بیٹھتا تھا. مولانا کیا سمجھتے تھے، توجہ سے سنا بیان سمجھتے تھے. بیان ختم کر پہنچنے وقت تک مسجد خالی ہوتی تھی، ہماری مسجد بیان ختم ہوتا فل ہوتی ہے، لیکن وہ مولانا کی مسجد بیان ختم ہوتا خالی ہوتی تھی، ایک بندہ بیٹھ ہوتا تھا. اب مولانا سمجھتے تھے، خوش بھی نہیں ہوتے تھے کہ چلو بھائی پوری قوم نہ صحیح، کم از کم ایک بندہ تو سن رہا نا، چلو بولتا خوش ہوتے تھے. لیکن بعد میں اسے پوچھتے تو کیا بولتا، کیا ماں میرا بیان تجھے پسند ہے کیا، ماں اتنا سوچ سن رہا. تو بندہ کیا بولتا، بیان کیا ہی پسند نہیں مولانا، تمہاری جو کرسی ہے نہیں ہے، یہ کرسی میرے گھر کی ہے، یہ لے کو جانے کے واسطے بیٹھوں میں. یہ حال ہے ہمارے جمعے کے حال کا، بیان ہوتا ہے یہ حال ہے. ایسا مت کو کرو، توجہ سے سن لو کیا بول رہی، کیا آیت پڑھے، کیا ترجمہ کرے. وہ عورت جو حضرت کا بیان سیریس لے کر سن رہی تھی اور حضرت کو فون کر کے بولتی تھی، کیا تمہیں آج یہ بیان پڑھے نہیں، یہ امت پر بات ہوئی نہیں، آج یہ آیت پڑھے نہیں اور یہ آیت فلاں پورے میں ہے نہیں، فلاں سورے میں ہے نہیں. وہ ایسا بولتی تھی عورت. آج ہمارے اتنے مہینے ہو گئے یہاں آ کر، ایک بندہ اب تک فون کر کے نہیں پوچھا، ڈائریکٹ آ کر نہیں پوچھا آج جو آیت پڑھی نہیں مولانا، یہ آیت فلاں پورے میں ہے نہیں کیا، فلاں سورے میں ہے نہیں کیا، آپ فلاں واقعہ شروع کرتے تھے جمعے میں بولے نہیں، فلاں ٹاپک آپ شروع کرتے 4-5 جمعے پہلے وہ ٹاپک پوری نہیں ہوئی ہے، فلاں واقعہ آپ شروع کیے پوری نہیں ہوئی ہے، فلاں مسئلہ آپ بتاتے بتاتے بات کوئی اور طرف چلے گیا مضمون، آپ اسے پورا نہیں کیے، وہ مسئلہ آپ بتا دیں. ایسا بیان کو توجہ سے نوٹ کر کے سن کر بعد میں پھر سن کر پھر آ کر بولنے والا، یہ آپ بولتے تھے بولتے بات پہنچ چلی گئی ہے، وہ واقعہ پورا نہیں ہوا، ایسا بولنے والا یہ بھی بندہ نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز ادا کرنے کے لیے عالم سوتا ہوگا. غیر جمعہ بتایا نہیں، ایک بندہ جمعے سے پہلے باہر جا کر رہا تھا، کھلنا بول رہا، ارے جماعت کو جلدی چلو جی بولے تو کیا بول رہا بندہ، ان کے دوست بات کرتے تھے تو وہ بندہ کیا بول رہا، 2 کو جماعت ہے سو، اب جا کو کیا کرنا ہے. مطلب کیا ہے اس کا، جمعے کے اندر رامائن پڑھا جاتا ہے، مہابھارت پڑھا جاتا ہے، گیتا پڑھا جاتا ہے، وید پڑھے جاتے ہیں، انجیل پڑھی جاتی ہے، تورات پڑھا جاتا ہے، زبور پڑھی جاتی ہے، یا قرآن کا معنی مطلب مفہوم تشریح تفسیر بیان کی جاتی ہے، حالات بیان کی جاتے ہیں، قوم کی اصلاح کا پیغام دیا جاتا ہے، قوم کو ذمہ داری دی جاتی ہے. قوم کیا سمجھ رہی ہے ہماری، جمعے کے بیانات کو اٹھا کر بدل کر ذمہ رکھنے چلے جاتی ہے. آ رہے نہیں، پہلی بات ہماری قوم کی پہلی غلطی جمعے کے بارے میں آتے نہیں. دوسری غلطی آتے تو سوتے رہتے ہیں. تیسری غلطی سنتے تو صحیح سنتے نہیں. چوتھی غلطی سنتے تو صحیح سمجھتے نہیں. پانچویں غلطی سنتے سمجھتے تو پھر غلط سمجھتے ہیں. چھٹی غلطی سنتے سمجھتے ہیں غلط سمجھتے تو پھر عمل بھی نہیں کرتے. اگر صحیح بھی سنتے پھر بھی عمل کرتے. ہماری قوم کی صدار کے لیے یستا کسی اور مجلس کی جلسے کی ضرورت نہیں ہے جلسوں کے فائدے اپنی جگہ پر ہیں، جلسوں سے انکار نہیں ہے. کسی کے دل دماغ میں اگر یہ سوال ہو کہ جلسوں سے کیا ہوگا، کئی کو پرسوں جلسہ کرے، اتنا خرچہ کئی کو کرے، اتنا کیسا ہوا، آپ سمجھیں جلسے کے ذریعے سے جو پیغام ملا قوم کو، وہ پیغام اور جو پیغام ملا تھا اس کے ذریعے سے کیا سبق ملا، کیا ذمہ داری بتائی گئی ہے، اس کے ذریعے سے کیا فائدہ ہوا، وہ میں جانتا ہوں اور جو لوگ جانتے ہیں وہ ان کو جانتے ہیں معلوم ہوگا. ورنہ پھر جلسوں سے کوئی ایسی ویسی بیکار بات نہیں ہے، جلسوں سے فائدہ ہوتا ہے. آپ کے ثبوت اور دلیل کے طور پر آپ بتانا چاہتا ہوں، جلسوں سے فائدہ ہوتا ہے. پرسوں کے جلسے سے ہمارے اس پولر کے اندر کیا فائدہ ہوا آپ بتا دو، جلسے سے فائدہ کیسا ہوا ہے اور فائدہ کیسا ہوتا ہے. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، زندگی مثال. گزشتہ ہفتہ ہماری اس مسجد کے اندر ایک عقیقہ ہوا، عقیقے کی دعوت ہوئی. دعوت کیسا ہوئی کہیں کو بھی معلوم؟ ورنہ ہمارے پولر کے اندر جہاں تک نہیں دیکھا ایک سال کے اندر لوگ بڑے شوق سے بال تو کٹاتے، اور یہاں بھی نہیں، حجم کے پاس بھی نہیں، درگاہوں کے پاس جا کر کٹاتے. یہاں 7 دن میں عقیقہ کرنے والے لوگوں کو بہت کم میں نے دیکھا، سال کے اندر بہت کم دیکھا. اگر نہیں کرتے رہیں گے تو میرے تک خبر نہیں آئی ہے، میرا خود سمجھو. لیکن جہاں تک میں نے ایسا ہی دیکھا تو وہ بال کٹانے والوں کی تعداد ہے درگاہوں کے پاس جا کر شرک کے اندر ابتلا ہونے کی، اس کی تعداد اور بھرمار تو ہے.
صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ 7 دن میں ہوا، نام رکھا گیا، اس حساب سے شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کے بال نہ کٹائے گئے، نہ کسی کا 7 دن میں عقیقہ ہوا۔ 2 سال تک بچوں کے بال بڑھا کر ان کو ضدی بنا کر 2 سال تک ان کو چوٹیاں ڈال کر عورت کی طرح ان کی چوٹیاں بنا کر ہاتھ میں پگڑیاں بنا کر پاؤں میں پٹیاں پہنا کر 2 سال کے بعد کسی درگاہ کے پاس جا کر 2-4 پوٹلے 10 لاکھ باقی کر کے کرے سو یہ دیکھا میں، لیکن 7 دن میں عقیقے کا ایسا نظام نہیں دیکھا۔ اب یہ پرسوں 2 عقیقہ ہوا گزشتہ ہفتہ ہمارے دوست عرفات کا، ان کے بچے کا، ایک ایسا ہوا بولو حضرت بیان کے اندر بولے نہیں عقیقے کے مسائل، وہ بیان کا اثر ان پر بھی ہوا، ان کے باپ پر بھی ہوا۔ اب سمجھو آپ جو لوگ جلسوں کے بارے میں غلط گمان اور خیال رکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کئی کو کر رہی، کسے پسند نہیں ہے، لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ یہ پہلی بات یہ ہے کہ عقیقہ جلسے کے ذریعے سے یہاں رامائن پڑھی گئی، مہابھارت پڑھا گیا، یا قرآن کے اور حدیث کے معنی مطلب بیان کیے گئے، حالات بتائے گئے، واقعات بتائے گئے، قوم کو اپنی ذمہ داری سمجھائی گئی، کیا ہوا؟ اب پھر لوگ کیوں اکثر پھر جلسوں کو؟ سمجھو، کرو جلسوں کو، آنا چاہیے، ہونا چاہیے، ہوتے رہیں گے تو پھر ایسے بزرگوں کی وجہ سے اس طرح انقلاب، تازہ انقلاب نتیجہ نکلے گا۔ بلاؤ لوگوں کو، مشہور اور موقر علماء کو جن کی زبان اور جن کے بیانات وقت کا پی ایم سنتا ہے، ویسے شخصیات دنیا کے اندر موجود ہے۔ تعارف نہیں کر سکتا آپ کے سامنے میں کیا شخصیت ہماری شہر کو آئی تھی، کیسا تھا ان کا نظام، ہم سمجھے نہیں علماء کو۔ دشمن آج سمجھ گیا علماء کیا ہے، علماء کے بیان کے اندر پاور کیا ہے، جمعے کے بیان کا پاور کیا ہے، دشمن سمجھ گیا۔ اسی لیے جو دشمن یہ سوچ اور یہ پلان لے کر بیٹھا ہے مسجدوں کو خالی کر دو، 2-3-4 دن پہلے بتائیں گے آپ کو رپورٹ، ایک عورت برسرے میڈیا آ کر کہہ رہی تھی مسجدوں کو خالی کیا جائے، چھوٹی مسجد ہیں تو 10 لوگ وہاں جمع ہو، بڑی مسجد ہیں تو پھر 25 لوگ جمع ہو، مسجدوں کو خالی کیا جائے، مسجدوں کے اندر لوگوں کو جمع نہ کیا جائے۔ یہ سب باتیں دشمنوں کی چالیں اور دشمنوں کی سازشیں ہیں، اور ہم بھی لوگ ایسے کہ دشمنوں کی چالوں کو پاس کرنے بڑے اول نمبر پر آتے ہیں۔ اب قوم کے اندر انقلاب کیسے آئے گا، قوم کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ سمجھو بیانات کو، علماء کی قدر اور علماء کے پاور کو جتنا دشمن سمجھتا ہے، اگر ہماری قوم سمجھ جاتی تو پھر کسی شکیل بن حنیف کا فتنے کے شکار اور نشانہ اور لقمہ نہ بنتی، کسی ریاض احمد گور شاہی جو اللہ کچھ اللہ بول رہا، اپنے آپ کو رب الارباب بول رہا، تو پھر اس کا لقمہ نہ بنتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری قوم اپنے وقت کے علماء سے کرتی جا رہی ہے، تو پھر دشمنوں کا لقمہ اور نشانہ بنتی جا رہی ہے۔ سمجھو بیانات کو، علماء کی قدر کو سمجھو، اہمیت کو سمجھو۔ سمجھیں گے نہیں تو پھر وہ دن دیر اور دور نہیں ہے کہ ہمارے گھروں سے کفر اور ارتداد پیدا ہو جائے گا۔ اب بھی شروع ہے، ارتداد اب بھی رکا نہیں ہے، مرتد ہونا ہمارے بچوں کا اور ہمارا مرتد ہونا، یہ سسٹم اور سلسلہ جاری کا جاری ہے۔ اب بتاؤ کہ کتنے اسکول ایسے ہیں، یہی سوال میں سب بات کے اندر کیا تھا، آج پھر کر رہا ہوں، کتنے اسکول ایسے ہیں کہ ان اسکولوں کے اندر وندے ماترم نہ پڑھایا جاتا ہو۔ آپ کے سامنے 20 مرتبہ جمعے میں، شب برات میں، دوسرے درس قرآن کے موقع پر وندے ماترم کا معنی کیا ہے بتا دیا۔ ایمان سے بندہ باہر چل جاتا ہے وندے ماترم پڑھنے سے۔ اب ہمارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں؟ تم میں سے کوئی ایک بندہ بتاؤ مجھے، آپ جمعے کے عظیم اور اہم موقع پر بابرکت گھڑی میں کوئی ایک بندہ مجھے ہاتھ اٹھا کر کہے کہ مولانا میرا بچہ اس اسکول کے اندر نہیں پڑھتا جس اسکول کے اندر وندے ماترم پڑھاتے ہیں، اس کا ہاتھ چوموں گا، اسے ہاتھ سب کروں گا۔ کون ایسا بندہ ہے بتاؤ آپ؟ کتنے بچے یہاں چرچ کے اندر نہیں پڑھتے؟ کیا تعلیم دی جاتی ہے چرچ کے اندر؟ ہمارے مسلمانوں کے اسکولوں کے اندر ہی وندے ماترم پڑھایا جاتا ہے، ہمارے مسلمانوں کے اسکول کے اندر ہی ایسے جملے پڑھائے جاتے ہیں جس کے ذریعے سے ہمارا مسلمان بچہ وہ جملوں کو ادا کرنے سے ایمان کی باؤنڈری سے باہر چل جاتا ہے۔ تو پھر ہمارے مسلمانوں کے اسکول کا یہ حال ہے، تو پھر عیسائیوں کے اسکول سے تم ایمان کے مضبوط ہونے کی کیا امید رکھتے ہو؟ معلوم نہیں ہم کو وندے ماترم کیا بولے تو ایمان کی اہمیت نہیں ہمارے پاس اصل جائے بھاڑ میں ایمان کسے ہونا ایمان ہے۔ ایمان کو تو ہمیں کیا سمجھ گئے؟ یہ ایمان اسلام کو تو کیا سمجھ گئے؟ یہ بات بھی 2-4 جمعہ پہلے کہا تھا میں،
ایمان اسلام بولے تو صرف داڑھی کا نام مسلمان نہیں ہے، واسکوٹ کا نام مسلمان نہیں ہے، ٹوپی کا نام مسلمان نہیں ہے، جبے کا نام صرف مسلمان نہیں ہے، صرف داڑھی کا نام مسلمان نہیں ہے، بلکہ اور آگے بڑھ کر کہوں یہ جملہ میں کہہ دیا تھا قرآن پڑھنے کا، حتیٰ کہ بہت لمبی بات کر رہا ہوں، بہت بڑی اور گہری اور بہت سینسٹیو بات کر رہا ہوں، قرآن پڑھنے کا نام بھی آج کے دور میں قرآن پڑھنے کا نام بھی مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ واقعات حالات پنڈت پوجاری جو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم میں بٹ لگایا ہے اور ان کے مذہب کے کپڑے پہنا ہوا ہے، وہ قرآن کا ترجمہ بیان کر رہا ہے۔ اب ہمارے مسلمانوں میں سے پوچھو کہ الحمد کا سورہ کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس سورہ کے اندر اللہ کتنی باتیں بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ پورے قرآن کا خلاصہ قرآن سورہ فاتحہ کے اندر بیان کر رہا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ کتنی باتیں ہیں، وہ کتنی باتیں سورہ اللہ فاتحہ کے اندر بیان کر رہا ہے، کتنی باتیں ہیں قرآن سورہ فاتحہ کے اندر، کتنی آیات ہیں، ان کتنی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کن آیات میں اللہ توحید کو بیان کیا، کن آیات میں اللہ رسالت کو بیان کیا، کن آیات میں اللہ قیامت کو بیان کیا، کن آیات میں اللہ تعالیٰ نے احکامات کو بیان کیا، کس آیات میں اللہ تعالیٰ نے کام اچھے کرنے والوں کے انجام کو بیان کیا، کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے برے لوگوں کے نتیجے اور سزا کو بیان کیا، اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صرف ٹوپی پہننے کا نام مسلمان نہیں ہے، اگر صرف ٹوپی پہننے کا نام مسلمان ہے تو آپ چلے جاؤ مہاراشٹر کو، وہاں آپ کو ملیں گے لمبی ٹوپی پہننے والے ہندو، اب کیا سمجھ جائیں گے وہ مسلمان کہیں گے؟ پگڑی پہننے کا نام بھی مسلمان نہیں ہے۔ سکھ لوگوں کا مذہب ہی یہی ہے، ان کی پہچان ہی یہ ہے کہ سکھ لوگ پگڑی پہنتے ہیں، اور ان کی پگڑی ہماری پگڑی میں فرق کیا ہے یہ بتا دیا ہمیں۔ ان کی پگڑی اور ہماری پگڑی کے اندر اس شملے کا فرق ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں شملہ، یہ شملے کا فرق ہوتا ہے۔ ان کی پگڑی ایسے سادی ہوتی ہے، یہ شملہ نہیں ہوتا ہے، ہماری پگڑی کے اندر شملہ ہوتا ہے۔ اب بات کیا، کس سے آپ ثابت کروں، آپ بتاؤ کس سے آپ بتاؤ کہ ہماری پہچان کیا ہے؟ ٹوپی سے پہچان ہے کیا؟ نہیں ہے۔ مہاراشٹر کے اندر ہندو لوگ ٹوپی پہنتے ہیں، داڑھی سے پہچان ہے کیا؟ پنڈت پوجا جا رکھتے ہیں۔ اب پھر اور کیا بولیں گے آپ؟ ٹوپی داڑھی پگڑی بھی چل رہی ہے، آپ پگڑی بھی پہچان ہے ہمارے اسکول کے سکھ بھائیوں کی۔ اور کیا رہ گیا ہمارے پاس؟ واسکوٹ، جبے، وہ تو شادی میں بہت سارے ہیروز پہنتے ہیں اور بہت سارے لوگ پہنتے ہیں ہندو لوگ۔ اب کیا ہماری پہچان ہے؟ عقائد بولتے کیا؟ عقائد بولتے کیا؟ عقائد میں ہمارے پاس 1% بھی ہماری قوم مضبوط نہیں ہے، 1% بھی مضبوط نہیں عقائد میں، ایک عقیدہ ہماری قوم کو معلوم نہیں ہے۔ اب کیا پڑھ رہے ہیں آج، کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں معلوم نہیں ہے تو پھر معلوم کرنا نہیں، کر لینا، پھر معلومات نہیں کرنا۔ بولنے والے ہیں، سننے والے ہیں، سنانے والے ہیں، پھر بھی اگر کاہلی سنتی ہوگی، یاد رکھو وہ زمانہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، کوئی بھی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے بزرگوں کی، شیخ الحدیث زکیہ صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے فضائل اعمال کے اندر، بزرگوں کی دوسری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ بات بھی کہیں پہلے بتا دیا تھا، ایسا وقت بھی دنیا پر آئے گا کہ دنیا کے اندر کسی کو لا الہ الا اللہ بھی معلوم نہیں ہوگا، صرف ایک 60 70 80 سال کی بوڑھی ہوگی، وہ اتنا بولے گی کہ بس کیا کی بھئی ہمارے پہلے کے دادا لوگ ایسا بولتے تھے، کیا کہ وہ کتبہ لا الہ الا اللہ کہتے، وہ بول لو وہی توقع ہوتی ہے۔ اب وہ دور دیکھنا ہے تو پھر آج بیانات میں، درس قرآن میں، تفسیر قرآن میں، علماء کی مجلس میں بیٹھو نہ کو چلے جاؤ سر، وہ دور دیکھنا ہے تو، نہیں دیکھنا ہے تو پھر بیٹھو، سنو، سمجھو۔ ہاں مسجد کے اندر رامائن نہیں پڑھتے، پھر تیسری مرتبہ بڑا جملہ، پھر رامائن نہیں پڑھتے تو پھر کیوں جاتے اٹھ کر آپ؟ دیری کیوں آتے؟ پیغام تو بتایا جا رہا آپ کو، قرآن تو پڑھ کر سمجھا جا رہا آپ کو، پھر آتے کیوں نہیں؟ بیٹھتے کیوں نہیں؟ شوق نہیں ہے اصل میں، شوق نہیں ہے اصل میں، شوق نہیں ہے ہماری قوم کو اصل میں۔ شوق، جائز شوق پیدا کرو، سننے کا مزاج پیدا کرو، بات اچھی ہے تب بھی سنو، بات ایسا تو یہاں سے ممبر مسلے سے ناجائز اور حرام کی بات تو نہیں نکلتی، بات اچھی ہی ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، حق ہوتی ہے، فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اتنا ہی بات ہوتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ یہاں سے بات حرام کی نہیں آئے گی۔ میں نے کب کہا کہ سود حلال ہے، لے لو، کب بولا میں؟ اب پھر لوگ کیوں نہیں سنتے تھے؟ دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے پورے معاملات کو صاف کر لیتے تھے، دلوں کو صاف اور پاک کر لیتے تھے، کسی کو قرض لینا دینا ہوتا تھا تو دے کر مسئلہ حل کر لیتے تھے۔ ہمارے معاملات کیا ہے؟ رمضان شروع ہو جاتا ہے، ہمارا دل گندے کے گندے رہتے ہیں، صرف صاف کپڑے پہننے سے یا صرف مصافحہ کرنے سے یا صرف معانقہ کرنے سے اس سے دل پاک ہے یہ دلیل نہیں ہے۔
بہت سارے لوگ مسافہ بھی کرتے ہیں اور مسافہ کر کے پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، انہیں کے بارے میں غیبتیں چلتی رہتی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دل پاک ہوتے، دل صاف ہوتے تو پھر پیچھے غیبتیں کیوں جاری ہوتی؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف ہاتھ تو جسم تو مل گیا، دل نہیں ملے، دل نہیں ملے. جب تک مسلمانوں کے دل ایک نہیں ہوں گے، جب تک پورے مسلمانوں کی فکر ایک نہیں ہوگی، تو اس وقت تک کبھی ہماری مسلمان قوم، پوری دنیا تو دور کی بات، پورا ملک دور کی بات، ہماری اس علوم کے اندر بھی ترقی نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. ایک دل ہو جاؤ، ایک جٹ ہو جاؤ، اتحاد کی لڑی میں پھر جاؤ، ورنہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک جٹ ہو جاؤ. چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر پڑو نہ کو، چھوٹی چھوٹی وہ باتیں جن کو اللہ سوال نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں جن کا اللہ سوال تک نہیں کرتا. اگر ان چھوٹی چھوٹی باتیں پڑھ کر اگر لڑ کر بکھر جائیں گے، دشمن چاہ بھی بوچھ ہمیں بکھر جائیں اور ہم کرنے بھی بوچھ، دشمن کو کیا ہونا؟ بولو، دشمن کو جو ہونا ہے وہ بل رہا، لڑ کو مرنا ہے بول کر، چٹ کو مرنا بول کر ہمیں وہی کرنی. اب دشمن کو مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، آرام سے بیٹھ جائے گا. تو اسے کام نہیں کرنا ہے، تو وہ کام کرو جن کا اللہ سوال کرنے والا ہے. نماز پڑھنا ہے، پڑھو، سوال کرے گا اللہ تعالیٰ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک تھا یا ناپاک تھا؟ اللہ سوال کرتے کیا؟ اس کے بارے میں ہم کو بحث بھی نہیں کرنا ہے. عیسائی لوگ اس میں بحث میں پڑ گئے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے بحثوں میں پڑ گئے عیسائی لوگ. ان کا دشمن ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ان کے گاؤں کے کھلے میلے اور سرحد پر آ چکا تھا. پھر عیسائی لوگ دو گروہ کے اندر بٹ گئے اور بٹ کر اختلاف کرنے لگ گئے. اختلاف بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کا. ابھی میں کہا نہیں، اللہ جو سوال کرنے والا ہے اس بارے میں اختلاف نہیں ہے. جس چیز کا اللہ سوال کرتا نہیں، اس چیز کے بارے میں عیسائی لوگ سوال کرنے لگ گئے. پہلا سوال، پہلی چیز کے بارے میں اختلاف کیا کر رہے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ان کی امی کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام کی اماں حضرت مریم علیہ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد ان کے جسم سے جو لکوڈ نکلی، نفاس کا خون نکلا، وہ نفاس کا خون حلال تھا حرام تھا، اس پر بحث ہو رہی تھی، اس پر اختلاف ہو رہا تھا. جبکہ یہ سوال کرتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کرتا کیا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگوں سے کرتا کیا کرتا؟ تو پھر اختلاف نہیں کر رہے لوگ. دوسرا سوال، اب اس میں سے جو بعض لوگ بولنے لگے کہ جائز، بعض لوگ بولنے لگے ناجائز. دوسرا سوال، دوسرا اختلاف، دوسرے مسئلے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا پیشاب پاک تھا یا ناپاک تھا، اس بارے میں اختلاف کرنے لگے عیسائی لوگ. بعض لوگ بولنے لگے جائز، بعض لوگ بولنے لگے ناجائز. اللہ نے سوال کرتا کیا؟ بولو. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ان کی امی کے پیٹ سے، ان کی امی سے جو خون نکلا نفاس کا، وہ پاک تھا ناپاک تھا، یا اللہ سوال کریں گے؟ پھر اس میں کہیں کو پڑھ رہی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد ان سے جو پیشاب نکلا وہ پاک تھا ناپاک تھا، اللہ سوال کریں گے؟ پھر کہیں پہ اختلاف کر رہی. جب وہ قوم اختلاف کری تو دشمن آیا، حملہ کر کے چلے گیا، تتر بتر کر کے چلا گیا. اب ہمارے لیے سبق ہے اس واقعے اور ان کے دو اختلافات سے کہ اللہ جو سوال کرنے والا ہے اس کی تیاری کرنا چاہیے. جو چیز کے بارے میں اللہ سوال کرتا نہیں اس کے بارے میں کو منع نہیں چاہیے ہم کو. ورنہ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر لڑ کر مرتے رہیں گے تو دشمن کو ہونا بھی وہی ہے اور ہم کر رہے بھی وہی، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ حال وہی ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہم کو مقتول ہونا پڑے گا، مقتول ہونا پڑے گا. حالات کو سمجھو، حالات کو سمجھو. NRC پاس ہو رہا ہے، CA پاس ہو رہا ہے، NPR پاس ہو رہا ہے. اب کہاں ہے مسلمان؟ ابھی معنی مطلب معلوم نہیں NRC کا، CA کا معنی مطلب معلوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چانس دیا نہیں کرونا کے ذریعے سے 2019 کے اندر NRC کے بارے میں کتنے جگہ پروٹیسٹ ہوئے، CA کے بارے میں کتنے جگہوں پر پروٹیسٹ ہوئے، CAA NRC اس بارے میں کتنے جگہوں پر ریلیاں ہوئی. کیا کیا نہیں کیا گیا مسلمانوں کے ساتھ. اٹھا کر چلے جائیں گے کہا گیا اور مسلمانوں کو چلے جاؤ کر دھمکی دی گئی. کتنی باتیں ہوئی، کتنے قانون ہوئے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کو بھیج دیا. ایک حساب سے کرونا عذاب بھی، ایک حساب سے ہمارے لیے راحت کا ذریعہ بھی. اس اللہ تعالیٰ اس وقت بھیج دیا کرونا کو. پھر کیا ہوا؟ وہ بندی ختم ہو گئی. NRC CAA NPR سب بندی ختم ہو گئی. اب پھر کیا ہوا؟ پھر شروع ہوئی ہے. CAA پاس ہوا. اب کیا کریں گے؟ آپ کیا کرنا ہے؟ ذمہ داری کیا ہے؟ آئیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، تو پھر کیا سمجھیں گے؟ آپ آرام سے سوتے رہیں گے. 24 کے الیکشن کے اندر اگر اب جو پارٹی ہے جنرل اور سینٹرل جو پارٹی ہے، اگر وہی پارٹی اگر آ جائے گی، ظالم حکومت پھر آ جائے گی، پھر ظالموں کا پھر تسلط اگر ہو جائے گا تو پھر ہم کو ہندوستان میں خالی کرو کی بات ہوگی. اب کیا کریں گے؟ آپ میں یہاں پیدا ہوا، سو پیدا ہوا یہاں، بھائی تیرے پاس کیا ہے یہاں پیدا ہو بول کر لا کو دکھا.
گاڑی میری ہے بھائی، فون میرا ہے، دلیل کیا میرے پاس؟ انہوں آ کر بولتے میرا بول کر کیا کریں، میرا فون ہے بول کر میرے پاس، میرا بول کر ہونے کے لیے اس کی بل ہونا میرے پاس، وہ کہاں لیا ہمیں اس کے اندر سب دکھا رہتا ہے. اب ایسا ہمیں یہاں پیدا ہوئے، ثبوت کیا ہے یہاں ہندوستانی بول کر، یہاں رہائی بول کر ہمارا ثبوت ہونا ہے بناؤ. اس لیے آج کے ذمے سے پہلا پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو، حالات کو سامنے رکھ کر اپنے اپنے برتھ سرٹیفکیٹ کو تیار کر لو. پہلا پیغام معمولی نہ سمجھو، اللہ کرنا کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے اللہ حفاظت کر دیا، موقع دیا، اللہ مہلت دیا. اللہ 2019 کے اندر CAA کے بارے میں مسلمانوں کی ریلیاں بڑی زور شور سے ہو رہی تھی، دشمن چاہتا تھا پاس کر دیں گے بل کو، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، عذاب کو بھیج دیا، پوری دنیا کو سختی میں ڈال دیا، خاموش کر دیا. اب کیا ہوا، وہ بندی ختم ہو گئی. اللہ مہلت دیا، 2-3-7 سال کے اللہ عرصے کا مہلت دیا، موقع دیا. اگر مسلمان اگر چاہتے ہیں تو اپنے اپنے برتھ سرٹیفکیٹ اور ریشن کارڈ، آدھار کارڈ، پاسپورٹ، TC کہاں پڑے، کتنا تک پڑے، یہ سب چیزیں تیار کر سکتے تھے 2-4 سال کے عرصے میں. اب جا کر سب نے بیان سن کو بیان اچھا بولے حالات پر بنانا کرتے ہیں، تو ہندوستان کے اندر پھر اگر وہی ظالموں پر پھر تسلط جمع کر پھر آ جائے گی تو ہم کو ہندوستان خالی کرنا پڑے گا. نہیں کرنا ہے ہمیں، یہاں کے ہے تو ہمارے لیے اپنا اپنا برتھ سرٹیفکیٹ بنانا پڑے گا. یہ بیان سن کر کون تو جا کر بنانا کے لیے جائیں گے تو پھر پہلی بات اور پہلا نقصان اور پہلا سامنا کرنا پڑے گا کس حالت کا، قیمت زیادہ ہوگی. دوسرا اتنے جگہ جب کو پورے لوگ جا کر بنانے چلے جائیں گے تو کہاں ہوگا، لوگ کام کہاں کریں گے اتنے لوگوں کا. اللہ مہلت دیا تھا ہاں، لیکن ایک غلطی ہم سے ہو گئی. وہ کیا، بولنے والے کون نہیں تھے ایسا، یہ بولنے والے نہیں تھے، یہ ہے اس کا معنی یہ ہے، بولنے والے نہیں تھے، یہ بنا بول کر بولنے والے، بلکہ ہمارے دماغوں کا، ہمارے لوگوں کا دماغ اور ہمارے لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ یہ سب ٹاپکس پر سننا نہیں چاہتے. کوئی مزید پولیٹیکل کی باتیں. اب ہماری ذمہ داری پولیٹیکل کی بات ہے یا قوم کی ذمہ داری کی بات ہے؟ آپ بتاؤ مجھے. قوم کی ذمہ داری، جس کے اندر درد ہوتا نہیں قوم کا ان بولتا یہ سب باتیں، جس کے دل کے اندر درد نہیں ہوتا نہیں ان نہیں بولتا سب چیزیں. ذمہ داری قوم کی ہے، محسوس کر کے بول رہے تو پھر بناؤ اپنے آدھار کارڈ کو، اپنے ووٹر کارڈ کو بناؤ، اور اپنے اسی طریقے سے برتھ سرٹیفکیٹ کو بناؤ. اپنے کہاں اسکول کے اندر پڑھے وہاں کی TC بنا لو، اور اسی طریقے سے پاسپورٹ بنا لو. یہ سب چیزیں ہوں گی. کچھ تفصیل ہے کبھی بتاؤں گا کسی موقع پر، اب ایسے ذہن میں آ گیا بول رہا ہوں، ورنہ پھر تفصیل ذرا انتظار کرو، کبھی بولوں گا. NRC کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، آپ کو بتاؤں، ذرا انتظار کرو. لیکن اب کی جمعے کا پیغام اتنی بات یاد رکھیں، جلد از جلد کوشش کر کے جن کے برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، مجھے بھی نہیں ہے، آپ میں سے کتنے لوگوں کو ہوں گے، 20-25 سال پہلے کی ہماری پیدائش ہمارا نہیں ہے، اب تو 50 سال پہلے کے لوگ ہیں، تمہارے کہاں ہوں گے؟ وہ زمانے میں کہاں تھے سب چیزیں، بولو کہاں کی پیدا ہو گئی، بس ہوتا تھا قصہ نہیں ہوتا تھا سو. اب تو اب بنانا پڑے گا. بنانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بنانے کے لیے بہت ساری صورتیں ہیں. میسوے کے اندر جا کے بنا سکتے ہیں، یا یمن آفس جا کے بنا سکتے ہیں. حیدرآباد کے مفتی صاحب نے اس پر تفصیل سے کلام کر کے بیان کیا اور بتایا ہے کہ وہ مولانا مفتی صاحب ایک وکیل سے بات کرے، انہوں نے تفصیل سے پوچھے تو وہ وکیل بتا دیا کہ مولانا یہ ایک آدمی کا بنانے کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ تقریباً 5,500 خرچہ آئے گا. اور کئی کو خرچہ آتا معلوم، ہمیں کب پیدا ہوئے، کب سے ہمارے پاس ہمارا ڈاٹا نہیں ہے، ڈاکومنٹ نہیں ہمارا، وہ تو کتنے سال سے نہیں ہے، اس کی فائن پڑتی، وہ فائن وہ ہے جو وہ. اب جو وکیل صاحب جو بنانے والے لیتے نہیں ہے، انہوں بولے نہیں وکیل صاحب اس کے حساب سے 5,500 خرچہ آئے گا بول کر. یہ کیا ہے، یہ تفصیل سے بتا دیا وکیل صاحب نے. کیا تمہارے پاس کب کا ٹرانسفر ڈاٹا نہیں ہے، ڈاکومنٹ نہیں ہے، تب سے تم نہیں بنے، کئی کو نہیں بنے، تمہیں بنانا تھا نہیں بنے، نہیں بنے سے اس کو وہ سب فائن ہے، وہ پینالٹی ہے، وہ یہ ہے اس کی حقیقت. اس لیے سمجھو، جمعے کے بیانات کو اہمیت دو، جلدی آؤ. ایسا پیغام آپ کو ملتے رہیں گے. آپ کی جمعے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کی کوشش کریں. جو نوجوان یا مارو آفس میں یا بھی سبھی کے اندر کام کرتے رہیں تو ان سے رابطہ کریں، پوچھیں کیا کرنا ہے، پہلا کام کیا کرنا ہے، کسے جا کر ملنا ہے، عرضی کہاں لکھانا ہے، وہ پھر کہاں جائے گی، پھر اس کا ہمیں دوسرا کہاں جا کر مرحلے میں جا کر ملنا ہے. یہ تمام چیزیں سوالات جو لوگ 20 سوا میں یا MRO سے ان کے تعلقات ہیں ان سے پوچھو. مجھے کچھ معلوم نہیں ہے، معلوم ہے تو معلوم نہیں بولوں گا، جن کو معلوم ہے ان سے رابطہ کر کے معلوم کریں اور اپنی برتھ سرٹیفکیٹ بنانے کی
کی کوشش کرے، ورنہ حالات اتنے سازگار اب ہے، نظر آ رہی ہے ایسا ہے ہاں، لیکن ناسازگار اندر ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہی ہوگا جو نہیں ہونا یا نہیں ہونے کا ہم سوچ رہے ہیں وہی ہوگا۔ اس لیے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ رمضان پر روزے پر کچھ بھی بات نہ ہوگی، ایک بات بول دیتا ہوں یاد رکھیں، رمضان کے روزے فرض ہے، چھوٹے چھوٹے باتوں پر آج ہمارے لوگ روزے چھوڑ رہے۔ دو باتیں روزوں کے بارے میں، ایک بات میں نے سنا کہ 4-5 سال 6-7 سال سے کچھ نوجوان اور ہمارے مسلمان روزہ نہیں رکھتے تھے، اب اس سال وہ نوجوان ہمارے دوست روزے سے ہے۔ 8 صاحب ہے آپ کو، 8 صاحب سلام ہے آپ کو، رکھو روزہ، ہر سال روزہ رکھو، آپ کی صحت بنے گی، طاقت بنے گی، اور آپ کے جسم کے اندر تقویت آئے گی، صحت آپ کو ملے گی۔ آپ کے جسم کے اندر جو یزید اور یشٹا جراثیم پیدا ہو گئے 11 مہینے کھا کر، وہ یشٹا جراثیم باہر چلے جائیں گے روزے کی گرمی سے۔ رکھو، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، آج ہمارے لوگ روزے نہیں رکھتے، وجہ کیا بولو؟ آٹو ڈالنا کرتے، وجہ کیا بولو؟ کام کو جانا کرتے، وجہ کیا بولو؟ کھیت کو جانا کرتے، وجہ کیا بولو؟ دوسرا کوئی اور سلاب ڈالنا ہے، کوئی اور کام ہے۔ چھوٹے چھوٹے لگڑے للے بہانوں پر روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے آپ بتاؤ، آپ میں سے کون ایسا بندہ ہے جو اب اپنے قدم قبر میں ڈال چکا ہو؟ مطلب کیا ہے؟ شیخ فانی، مدارس کی زبان میں، فقہ کی زبان میں اسے بولتے شیخ فانی، بڑی عمر والا بوڑھا آدمی، وہ اپنے پیر قبر میں چھوڑ دیا۔ مطلب کیا ہے؟ بڑی عمر کا آدمی، طاقت نہیں روزہ رکھنے کی، ایسا بندہ ہے تو اس کے لیے شریعت کی طرف سے چھوٹ ہے، لیکن وہ اپنی طرف سے فدیہ صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا، اس کے لیے وہ بات ہے۔ اب حیض اور نفاس کی عورتوں کے بارے میں تو پھر ان کے لیے چھوٹ ہے، لیکن بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا قضا۔ اب ہمیں کون سا حیض نفاس کی عورتیں ہیں؟ ہمیں کیا تو عورتاں، ہمارے کیا تو حیض آتا، کیا نفاس کا خون آتا ہے کیا؟ ہمارے بھی کئی روزے چھوڑ رہی، نہیں چھوڑنا روزہ۔ عورت کو شریعت کی طرف سے حیض جب خون نکلتا ہے، نفاس کا خون آتا ہے، نماز ایک دم معافی ہے، قضا بھی نہیں نماز کی۔ دوسرا، روزے کے بارے میں رمضان میں اگر عورت ناپاک ہو گئی تو پھر روزے، اب اگر ناپاک ہے عورت، کتنے دن ناپاک ہوگی؟ تو وہ ناپاکی کے دنوں کے اندر عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ناپاکی کے دن ختم ہونے کے بعد پھر روزہ رکھنا پڑے گا۔ رمضان کے بعد جتنے روزے رمضان کے اندر چھوٹ گئے ان کی قضا کرنا پڑے گا۔ اب جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے چھوٹی چھوٹی مانوں پر، یا تو لوگ اتنے بڑے بوڑھے کیا بولو جن کے اوپر شریعت کی طرف سے روزہ چھوٹ ہے اور ان کو صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا، یا پھر کون ایسے بندے ہیں جن کو حیض اور نفاس کا خون آتا ہے کیا کوئی ایسے لوگ؟ نہیں، پھر کئی روزے چھوڑ رہے، چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ فتاوی محمودیہ کے اندر لکھا ہوا ہے، آخری بات بول کے بات ختم کرتا ہوں، روزے کی وعید سنو، روزے کی وعید سن کے بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دو۔ علماء کی، مفتیان کرام کی بات بتا رہا ہوں، جو بندہ نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، طاقت ہے، صحت ہے، مسافر نہیں ہے، پھر بھی چھوٹے چھوٹے بانوں پر روزے چھوڑ رہا، تو وہ بندہ سورت سے بدتر ہے۔ کئی کو چھوڑنا میں بولے روزہ نہیں تو میں بدتر نہیں تو اس سے بھی، جانور سے بھی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے۔ آخری بات بولتا ہوں سنو، ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ کتا ہے، سمجھو کتا، اسے اگر 2 وقت کی روٹی ڈال تو کیا ہوتا؟ بولو کتا، اسے کون روٹی ڈالا کہ اس کے پیچھے پیچھے 2 ہاتھ ہو جاتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے کو 11 مہینے کھلے ہو گئی، 3 وقت کھلے، کتے کو یہاں 2 وقت کا اسے 2 ٹکڑے ڈال دیے تو ان پیچھے پیچھے جا رہا۔ اللہ ہم کو 11 مہینے 3 وقت کھلایا، پھر ہمیں کھا کر بھی، پھر ہمیں 1 مہینے کے اندر، وہ بھی 24 گھنٹے بھی نہیں، پورا ماہ بھوکے بھی نہیں، صرف صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک ایک 12-14 گھنٹے، اگر ہمیں اتنا وقت بھی، اگر ہمیں اتنا 11 مہینے کھا کر بھی یہ 10-11-12 گھنٹے روزہ میں رکھے تو ہمیں بہتر ہے یا وہ کتا بہتر ہے؟ میں نہیں بولتا، آپ خود اس کا نتیجہ نکال لو، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھر ہمیں بہتر، اس سے بہتر ہمیں روزہ رکھو گے۔ پیغام یہی ہے، پہلا پیغام برتھ سرٹیفکیٹ بنائیں، دوسرا پیغام آج کے جمعے سے جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہی ان کے اوپر روزہ معاف نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہوگا، روزہ چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک کام کرو، 11 مہینے فل کما لو، یہ مہینے کی کمی بھی 11 مہینے کے اندر کما لو، اس مہینے کے اندر فرصت سے فری ہو جاؤ، عبادت تلاوت ایسا ہو جاؤ، یا پھر کام کو جاؤ، جیسے ہمارے پاس لوگ جاتے ساتھ کام کو، فجر جاتے ضرورت تک آ جاتے، ایسا کرو، کام کے بہانے سے دنیا کے لیے آخرت کو برباد کرنے والا
عقل مند نہیں ہوتا ہے، عقل مند نہیں ہوتا ہے. اس لیے عقل مند ہے تو پھر دنیا کے لیے آفت کو برباد نہ کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آج کے ذمے سے ہماری جتنی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں روزوں کے حساب سے یا ہمارے ملک کے حالات کے حساب سے ہماری ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.